حکایت سعدی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے قد والے شہزادے کی ہے۔ قد چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بدصورت بھی تھا، جبکہ اس کے بھائی قد و قامت میں بھی لمبے اور حسین و جمیل بھی تھے۔ ایک دن اس کے باپ نے اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شہزادہ باپ کی ان نظر کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا، ابا حضور، چھوٹے قد کا عقل مند اچھا ہوتا ہے یا لمبے قد کا بے وقوف؟ ضروری نہیں کہ بڑے قد والے قدر و قیمت میں بھی بڑے ہوں۔ بکری چھوٹی ہونے کے باوجود حلال ہے اور ہاتھی اتنا بڑا جسم رکھتے ہوئے بھی حرام ہے۔ کوہ طور دکھنے میں تو چھوٹا ہے اور اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ پر اللہ سے کلام کیا تھا۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اس کا باپ ہنس دیا اور درباری بھی اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے، لیکن اس کے بھائیوں کو اس کی بات سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے سنا کہ انہی دنوں بادشاہ کو زبردست دشمن سے سامنا ہو گیا۔ جب دونوں جانب سے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں نکلا وہ یہی چھوٹے قد کا شہزادہ تھا۔ وہ میدان میں آتے ہی بولا، میں وہ نہیں ہوں لڑائی کے دن جس کی تم پیٹھ دیکھو گے، یعنی میں بزدل نہیں ہوں جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤں گا۔ میں تو وہ جنگجو ہوں جس کا سر تم خاک و خون میں لتڑا ہوا دیکھو گے، یعنی لڑ کر جان تو دے دوں گا پر بھاگوں گا نہیں۔ اسی لیے جو شخص میدان میں لڑتا ہے وہ اپنے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور جو بھاگ جاتا ہے وہ لشکر کے خون سے ہولی کھیلتا ہے۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنے والا سپاہی اپنے لشکر کی کمزوری اور شکست کا باعث بنتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دشمن پر حملہ بول دیا اور اس نے بہت سے بہادروں کو موت کی گھاٹ سلا دیا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس آیا تو بہت ادب سے کہا، ابا حضور، میری شخصیت آپ کو حقیر معلوم ہوئی تھی، آپ کہیں موٹاپے کو خوبی نہ سمجھ لیں۔ لڑائی کے موقع پر پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، موٹی اور تر و تازہ گائیں نہیں۔ کہتے ہیں دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ ان کے فوجی تھوڑے تھے۔ چھوٹے قد والے شہزادے کے کچھ لشکریوں نے میدان جنگ میں سے بھاگنے کی کوشش کری۔ شہزادہ نعرہ مار کر بولا، دلیروں، یا تو ثابت قدمی سے لڑو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو، یعنی خود کو مرد نہ کہلواؤ۔ اس کی اس بات سے سواروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے دشمن پر دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ میں نے سنا کہ اسی روز انہیں دشمن پہ فتح حاصل ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادے کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اپنی گلیچ سے لگایا۔ بادشاہ شہزادے کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینے لگا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنا جانشین بنا لیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد ہوا، انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے اس کی بہن نے کھڑکی میں یہ سب منظر دیکھ لیا۔ اس نے کھڑکی کو بند کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ شہزادے نے کھانے سے ہاتھ روک دیا اور بولا، یہ ناممکن ہے کہ خوبیوں والا انسان مر جائے اور بے ہنر اس کی جگہ لے لے۔ باپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور خوب ڈانٹا، پھر ہر ایک کو ملک کے اطراف میں اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق ایک ایک علاقہ دے دیا۔ اس طرح یہ فتنہ فرد ہو گیا اور جھگڑا بھی مٹ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 10 درویش ایک کمبل میں سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے۔